الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج رمضان المبارک ہے اور اس دن حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا وصال ہوا. اس مناسبت سے دو باتیں آپ کے بارے میں بیان کر کے دعا کریں گے انشاءاللہ. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے صاحبزادے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے
اپنی والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کرتا تھا کہ آپ گھر کے اندر مسجد بیت کے محراب میں، مسجد بیت گھر کی ایک بنائی ہوئی جگہ جہاں پہ نماز پڑھی جاتی ہے، صحابہ کرام ہر اپنے گھروں کے اندر ایک جگہ مخصوص کر لیتے تھے جہاں پہ نمازیں پڑھتے تھے، نفلی نمازیں، مسجد بیت اس جگہ کو کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا کہ میری امی جان سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد بیت کے محراب میں رات کو نماز شروع کرتی اور نماز ہی پڑھتی رہتی یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو جاتا۔ اس طرح جو ہے آپ نمازیں رات کو جو ہے آرام نہیں کرتی تھی، ساری رات جو ہے نماز پڑھا کرتی تھی۔ یہ روایت میں نے اپنے استادوں سے سنی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، اے محبوب، آپ کا رب آپ کی بیٹی سے بڑا خوش ہے، اپنی بیٹی سے کہیے کہ اس کی جو بھی خواہش ہے وہ بیان کرے، اس کی پوری کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تجھ سے بڑا خوش ہے اور یہ فرماتا ہے کہ کوئی تمہاری خواہش ہو بتاؤ، پوری کی جائے۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی فرمایا، میرے دل کی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ایک رات اتنی لمبی کر دے کہ میں دل کھول کے بات کر سکوں۔ ہماری بھی آپ خواہشات ہیں، اگر وہ ہم پوچھنے لگتے ہیں ایک دوسرے سے یار جی اگر بات نہیں سننی تو تم لوگ چلے جاؤ یہاں سے، بڑے افسوس سے نہ کہنا پڑتا تو چھوٹے چھوٹے بچے نہیں ہیں تو بڑے بڑے بچے جو رہے گنا سے لگے رہتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جڑی خواہش بیان کی تھی، فرمایا کہ میری دل کی کوئی خواہش ہے کہ کوئی ایک رات اتنی لمبی ہو جائے کہ میں دل کھول کے بات کر سکا۔ ساڑیاں بھی خواہشاں نہیں، لیکن معاف کرے ساڑیاں اتنی خواہشاں نہیں، ساڈے بچیاں کی بھی خواہشاں ہوں گی، بڑیاں بھی ہوں گی، لیکن اتنا نہیں کسی بھی خواہش ہے۔ اگر اللہ معاف کرے پوری اسلام اگر کسی کو پوچھا جائے تو کوئی ہے کہ اتنا بھی کوئی خواہش کرے، کیونکہ ساری لو ساری دل کی توجہ اللہ پاک نہ جڑی نہیں، ساری اتنی خواہشاں نہیں ہیں، جنہ کی جڑی تھی تو انہوں نے اتنی خواہشاں۔ دوسری گل حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہی بیان کرتے ہیں کہ میں دیکھ رہا سی کہ جدوں بھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری امی جان دعا کرتی سے نا، دعا وچ آپ مسلمان مرداں تے عورتاں دی بخشش دی دعا کرتی ہیں۔ میں ایک مرتبہ یہ سبب وجہ پوچھی کہ امی جانے کی گل ہے جدوں بھی تسی دعا کرتے ہیں تے مومنات دی بخشش مغفرت دی دعا کرتے ہیں، اپنے واسطے کبھی نہیں تسی دعا کی، اپنے واسطے نہیں تسی دعا کرتے، ساڈے واسطے اپنے واسطے۔ تے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الجوار مزار، فرمایا پہلے پڑوسی نے بعد اتارا نے، پڑوسیاں کا حق زیادہ ہے، پہلا پڑوسیاں کا حق پورا کیتا جائے، بعد اتارا نے دی گل کیتی جائے۔ تے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو یہ فکر کتوں ملی کہ اپنے واسطے نہیں سی دعا کرتے کہ یا اللہ پھر تو آپ نے دعا دیتے آج کی ضروریات زندگی کے اندر ہوندیاں نے، لیکن اپنے واسطے نہیں کبھی بھی دعا کی، دعا کی تے مومنین کی بخشش تے مغفرت واسطے۔ یہ فکر کتوں ملی؟ یہ فکر جڑی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت دے نال اپنی امت کی بخشش کی دعا کرتے تھے، کثرت دے نال اپنی امت کو یاد رکھتے تھے کہ اپنی امت کی فکر وچ رہندے تھے، تے جدوں بھی دعا کرنی اپنی امت کی بخشش تے مغفرت کی کرنی۔ اسی چیز کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا لیا۔
اور ایک گل یاد رکھو، جڑا بندہ بھی جدوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت ہوئے گی نا، جس امت ہی نہیں ہوئے گی، وہی کوشش یہی ہوئے گی کہ میں ہر وہ عمل کراں جڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا ہے۔ جس عمل کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر تھی نا، جس چیز کی فکر تھی، میں بھی وہ فکر اپناواں۔ جن بھی اولیاء کرام گزرے نے، انہاں دا وتیرہ، انہاں دا عمل وہ زیادہ تر یہی ہے کہ وہ امت کی بخشش مغفرت واسطے کثرت نہ دعا کرتے تھے۔ سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو بھی پوچھا گیا، آپ فرماتے ہیں کہ میں روزانہ جہی عبادت کرنا، روزانہ جہی عبادت کرنا، وہ ساری کی ساری عبادت جڑی ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بخشش واسطے پیش کرنا، اپنے واسطے نہیں بچانا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا مقام مرتبہ عطا کیا۔ فرماتے ہیں میں اپنا جوڑا بھی عمل کیتا ہوں نے سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پیش کر دیا، اپنے واسطے نہیں بچا کرنا۔ یہی چیز سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ امت واسطے آپ کی کثرت نال دعا کرنا، یہ ایسا پیارا عمل ہے۔ جامع صغیر کی حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ مومن مرداں تے عورتاں واسطے دعائے مغفرت کرے گا، اللہ تعالیٰ انہوں ہر مرد مومن، ہر مسلمان مرد تے عورت دے برابر ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ ہم دیکھ لو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی گل فرمائی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو لے کے ہون تک کنے مومنین مومنات سے اس دنیا تو جا چکے ہیں۔ اسی صرف ایک ہی جملہ کہنا ہے، اللہم اغفر لی ولکل مؤمن و مؤمنہ، اے اللہ مینوں بخش دے تے ہر مسلمان مرد نوں تے عورت نوں بخش دے۔ صرف اینی کی گل کرنی تے جننے مومنین مومنات دنیا پانی تو جا چکے ہیں، ہر ایک دے بدلے تے بندے دے نام ہے ماجے کی نیکی لکھی ہے، تو کثرت نال کروڑاں خرماں دے حساب تو زیادہ نہیں ہیں جڑیاں ایک جملے دے نام تے مل جاندیاں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل مبارک سی کہ آپ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی کام، وہی فکر کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت واسطے سی اسے دے تحت آپ کثرت نال دعا کرنی ہوئی سی۔ تے سانوں بھی چاہیے کہ جتنے اسی اپنے واسطے دعا کریے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت واسطے بھی دعا کریے۔ اللہ تعالیٰ نے مکان سارے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اکثر میں جڑا نا جو کوئی بزرگان دین کا کوئی صحابہ کرام کا دین وغیرہ ہوئے تھے تاکہ بار کا یہی عرض کرنا کہ ہو سکے تھے انہاں کا ختم فاتحہ وغیرہ دلا دی جاوے۔ اسی 11ویں شریف کا بھی ختم دلانے ہیں ماشاءاللہ، کوئی بھی اللہ بات معاف کرے منکر نہیں ہے۔ تے حضور سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولیاں وچوں بہت اونچا مقام رکھتے ہیں، تے یقیناً آپ کے مقام میں اولیاء کرام وچ کوئی نہیں آپ دے پائے گا۔ تے اس تو ود کے جڑا ہے صحابہ کرام نے، تو صحابہ کرام تو ود کے اور کوئی نہیں۔ تو صحابہ کرام وچوں جڑا کوئی ایسے صحابی دا ذکر آ جائے یا کوئی انہاں دا دین وغیرہ آ جائے جو میرے ساتھ کوشش کرنی چاہیے کہ 11ویں شریف تو ود کے انہاں دے نال جڑا نا ختم وغیرہ یا فاتحہ وغیرہ دلائی جائے، انہاں نوں تمام چیز یاد رکھا جائے۔ یہ محبت کا اظہار ہے، بندہ جو یہ سارے ثواب کرتا نا تو اپنی طرف کوئی عقیدت محبت کا اظہار ہے۔ چار پیسے لگ جاندے وہ پیسے کی کوئی نہیں، لیکن عقیدت محبت یہی سانوں جڑا قیامت والے دن قبر تے کام آئے گی۔ اللہ پاک انہاں دی توفیق عطا فرمائے۔ جنہاں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں یاد رکھیا نا، سامنے جائے اسی امت ہی ہیں، انہوں نے سامنے یاد رکھیا تے اسی انہاں نوں یاد کریے۔ آج انہاں واسطے جڑا کوئی خاص فاتحہ وغیرہ ہر کوئی بندہ اپنی حیثیت کے مطابق عمل کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہماری توفیق عطا فرمائے۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين اللهم إنا نسألك حبك وحب حبيبك الكريم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا أرحم الراحمين یا الہی نماز فرض کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا الہی اس کے اندر جو کوئی غلطی کوتاہی ہوئی اپنی مہربانی سے معاف فرما یا الہی ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یا الہی ہمارے والدین اساتذہ کرام مشائخ عظام تمام مؤمنین مؤمنات کی بخشش و مغفرت فرما یا الہی ہم سب کو صحابہ کرام اہل بیت اطہار سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرما یا الہی اسی محبت میں زندہ رہنے اور اسی پر خاتمہ نصیب فرما یا الہی اپنا فضل و کرم شامل حال فرما ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرما مقروضوں کو کارے قرض سے نجات عطا فرما جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب صاحب کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.